امام ابن شہاب زہری اللہ تعالی کے قول فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں صالح نبی علیہ السلام، نبی صالح علیہ السلام، صالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل فدق وقورا، مصالحت کی نبی علیہ السلام نے فدق والوں سے اور ارینا کی بستیوں والوں سے۔ کہتے ہیں قد سماہا لا احفظھا، میرے استاد نے ان بستیوں کا نام لیا تھا جو مجھے یاد نہیں۔ کاہے کتاب میں آ گئے تھے جو سبق نہیں یاد ہے؟ بہرحال نبی علیہ السلام نے فدق والوں سے اور ارینا کی بستیوں والوں سے مصالحت کی تھی اس وقت جبکہ آپ محاصرہ کیے ہوئے تھے دوسرے لوگوں کا، یعنی خیبر والوں کا، کہ فدق والے جو ہے وہ مروب ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کس طریقے سے یہود خیبر کا ناک میں دم کر رکھا ہے مسلمانوں نے، اب وہاں سے فارغ ہو کر کے ہمارا ہی نمبر آنے والا ہے، تو انہیں خود ہی پیشکش کر دی کہ ہم سے مصالحت کر لیجئے۔ قال الزہری وکانت بنو النذیر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خالصا، اور اموال بنو نذیر نبی علیہ السلام کے لیے تھے خالص، لم یفتحوها عنوتن، نہیں فتح کیا تھا اس کو قہرن اور قتال کے ذریعے، افتتحوها علی صلح، بلکہ اسے فتح کیا تھا صلح کر کے۔ فقسمها النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین، تو ان کو اموال بنو نذیر کو نبی علیہ السلام نے تقسیم کر دیا مہاجرین پر جو عام طور سے حاجت مند تھے۔ لم یؤت الانصار منہا شیئا، اس میں سے انصار کو کچھ بھی نہیں دیا سوائے دو آدمیوں کے، کانت بہما حاجت، جن کو حاجت تھی۔ پڑھیے۔ قال حدثنا عبد الله بن سراج قال حدثنا جرير عن المغيرة قال جمع ابو عبد العزيز بن نعمان حين استخلف فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فلم فكان يكتب منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها حلمه، وان فاطمه رضي الله تعالى عنها سالت وان يجعلها لها فابى، فكانت كذلك في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى بسبيله، فلما أن ولي أبو بكر عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى بسبيله، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى بسبيله، ثم أقطعها مروان ثم صارت عمر بن عبد العزيز. قال عمر يعني ابن عبد العزيز فرأيت امرأ منعه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم أني قد غضبتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم. تو مروان ابن حکم حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دادا ہے. مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز نے بنو مروان یعنی اپنے خاندان والوں کو جمع کیا. کب؟ ہینا استخلفا، جب وہ خلیفہ بنائے گئے. فقال، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدق تھا. فکان ينفق منہا، تو فدق کی زمینوں کی آمدنی سے آپ خرچ کرتے تھے. وَيَعُودُ مِنْهَا، اور احسان کرتے تھے علی صغیر بنی ہاشم، بنو ہاشم کے بچوں پر. وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيْمَهُمْ، اور شادی کرتے تھے اسی آمدنی سے، فدق کی آمدنی سے، ان میں سے بے شادی شدہ لوگوں کی. وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَن يَجْعَلَهَا لَهَا، اور حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ فدق کو یعنی فدق کی زمینوں کو ان کے لیے خاص کر دیں، ان کو اس کا مالک بنا دیں. فابا، آپ نے منع کر دیا، نہیں دیا. فکانت کذالک فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسی طرح رہی فدق کی زمینیں کہ اس کی آمدنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے بچوں پر خرچ کرتے تھے اور ان میں سے بے شادی شدہ کی شادی کراتے تھے. حتی مضى لسبیلہ، یہاں تک کہ آپ گزر گئے اپنے راستے پر. کون سے راستے پر؟ آخرت کو جانے والے راستے پر، یعنی انتقال کر گئے. فلما ان الی ابو بکر، پھر جب آپ کا وصال ہو گیا حضرت ابو بکر خلافت کے ذمہ دار بنائے گئے، تو عمل فیہا بما عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ، ابو بکر نے فدق کی زمینوں میں وہی طرز اختیار کیا جو طرز نبی علیہ السلام نے اختیار کیا تھا اپنی زندگی میں. حتی مضى لسبیلہ، یہاں تک کہ وہ بھی گزر گئے اپنے راستے پر یعنی انتقال کر گئے. فلما ان الی عمر، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ولی خلافت قرار دیے گئے یعنی خلیفہ بنائے گئے. عمل فیہا بمثل ما عمل، تو انہوں نے بھی فدق کی زمینوں میں وہی طرز عمل اختیار کیا جو طرز عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے اختیار کیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی انتقال کر گئے. ثم اقطعها مروان، پھر اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دادا مروان نے فدق کی زمینوں کو اپنے لیے الاٹ کر لیا. اقطعها، اپنے لیے الاٹ کر لیا یعنی شخصی ملکیت بنا لیا. ثم صارت، پھر بطور میراث فدق کی زمینیں ہو گئی عمر ابن عبدالعزیز کی. کہنا چاہیے ثم صارت لی، پھر وہ زمینیں میری ہو گئیں، لیکن ضمیر متکلم کے بجائے اس میں ظاہر سے تعبیر کیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میری رضامندی نہیں تھی. لیکن وراثت تو غیر اختیاری ہے نا، وراثت جو کیا ہے یہ غیر اختیاری سبب ملک ہے، تو بطور وراثت میرے نام آ گئی. قال عمر یعنی ابن عبدالعزیز، عمر یعنی عمر ابن عبدالعزیز کہتا ہے کہ فرأیت امرا منعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، تو میں نے دیکھا ایسی چیز کو جس کو نہیں دیا نبی علیہ السلام نے فاطمہ کو. لیس لی بحق، تو پھر مجھے کیا حق ہوتا تھا، میرا کیا حق بنتا تھا. جس چیز کو آپ نے اپنی صاحبزادی کے
کو نہیں دیا، مانگنے پر بھی دینے سے انکار کر دیا، تو وہ میرا کیسے حق ہو سکتا ہے؟ وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ، یہ تقریر کرنے کے بعد کہا میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کیا قد رددتها علی ما کانت، میں فدق کی زمینوں کو اسی حالت پر لوٹاتا ہوں جس حالت پر وہ تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ وہ کسی کی شخصی ملکیت نہیں رہے گی۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن الفضيل عن المريض بن جميع عن ابي الطفيل قال جاءت فاطمه الى ابي بكر رضي الله تعالى عنهما وعنهم تطلب ارادها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا اطعم نبيا طعمه كالذي الذي يقوم من بعده۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر کے پاس آئی نبی علیہ السلام کے ترکے سے اپنی میراث طلب کرنے کے لیے۔ ابو طفیل کہتے ہیں فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اللہ اذا اطعم نبیا طعمۃ، اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو مال فے عطا فرماتا ہے فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِن بَعْدِهِ، تو وہ مال اس شخص کے زیر تولیت آ جاتا ہے، ملکیت نہیں، اس شخص کے زیر تولیت آ جاتا ہے جو اس کے بعد اس کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی خلیفہ کے زیر تولیت۔ چلیے۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقتسم ولدي دينارا ما تركت بعد الحق النساء وهمة عبده فهو صدقة۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقتسم، جزم کے ساتھ فعل نہیں، لا یقتسم ورثتی دینار، میرے ورثہ یعنی میرے رشتہ دار درہم و دینار بطور وراثت نہ لیں، ما ترکتو بعد نفقتی نسائی و معونت عاملی، جو کچھ میں چھوڑوں اپنی بیویوں کے خرچ اور اپنے عامل یعنی خلیفہ کے خرچ کے بعد فہو صدقۃ، تو وہ صدقہ ہے، صدقہ زکوٰۃ نہیں، مطلب یہ وقف ہے تمام مسلمانوں کے لیے، کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہے۔ پڑھیے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن مسعود قال حدثنا شعبة عن ابي بن مرة عن ابي البختري قال سمعت حديثا من رجل فعجبني فقلت اكتبه لي فوجد به مكتوبا مدبرا دخل العباس وعلي على عمر وعنده طلحة والزبير وسعد بن عبد الرحمن وهما يختصمان فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم إنا لا نورث عن قالوا بلى قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر سنتين فكان يسمع الذي كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تأخير من حديث مالك بن يوسف۔ ابو البختری کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے ایک حدیث سنی فَأَعْجَبَنِي، وہ حدیث مجھ کو اچھی لگی، فَقُلْتُ، میں نے کہا اُكْتُبْهُ، بھئی اس کو اُكْتُبْهُ لی، اسے لکھ کر مجھے دے دو۔ فَأَتَى بِهِ مَكْتُوبًا مُزَبَّرًا، زال بار را، ثلاثی مجرد میں زبرا یزبر اور باب تفعیل میں زبرا یزبر، لکھنے کے معنی میں، اچھا لکھنے کے معنی میں آتا ہے۔
تو وہ لے کر کے آیا وہ حدیث لکھی ہوئی، اچھی طرح لکھی ہوئی. کیا حدیث تھی؟ دخل العباس و علی علی عمر، عباس اور علی حضرت عمر کے پاس آئے. کب؟ درا حالے کی ان کے پاس اس وقت حضرت طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن پہلے سے موجود تھے. وہما یختصمان، اور یہ عباس اور علی دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے. فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا طلحہ، زبیر، عبد الرحمن اور سعد سے، علم تعلموا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا نہیں جانتے تم لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ، کہ نبی کا سارا مال صدقہ ہے، وقف ہے، الا ما اطعمہ اہلہ وکساہم، سوائے اس مال کے جو اپنے گھر والوں کو کھلایا ہو اور ان کو پہنایا ہو. انا لا نورث، ہم نبی لوگ کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے ہیں. قالوا بلا، وہ لوگ بولے ہاں کیوں نہیں، یہ حدیث ہم نے سنی ہے. قال، تو حضرت عمر نے فرمایا فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفق من مالہ علی اہلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال میں سے خرچ کرتے تھے اپنے گھر والوں پر، یعنی ازواج وغیرہ پر. وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ، اور بچا ہوا مال صدقہ کر دیتے تھے، یعنی حاجت مند مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے. ثم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات آ گئے. فَوَلِيَّهَا ابو بکر سنتین، تو ان اموال کے متولی اور منتظم رہے حضرت ابو بکر، کم و بیش 2 سال. 2 سال 3 ماہ ان کی مدت خلافت ہے، کسر کو حذف کر دیا. فکان یصنع الذی کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان اموال کے سلسلے میں وہ وہی کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. پھر اس کے بعد ابو البختری نے وہی مالک ابن اوس کی گزری ہوئی حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا. پڑھیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے چاہا کہ عثمان ابن عفان کو ابو بکر صدیق کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجیں، اور وہ ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا ثمن مانگیں. فقالت لہن عائشہ، تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا ہے لا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ، کہ ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، جو کچھ مال ہم چھوڑتے ہیں وہ پوری امت کے لیے وقف ہوتا ہے. چنانچہ اس کے بعد ازواج مطہرات نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا، حضرت عثمان کو نہیں بھیجا. پڑھیے. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن اسامه بن زيد عن ابن شهاب باسناده نحوه. قلت ولا تتقين الله لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه وصدقه فانما هذا المال لآل محمد بنائبتهم ونصيبتهم فاذا مت فهو الى من ولي الامر من بعدي. وہی حدیث دوسری سند کے ساتھ ذکر کرتی ہے، جس کا حاصل یہ کہ جب انہوں نے ازواج مطہرات نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر کے پاس، ابو بکر کے پاس بھیجنا چاہا،
میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا الا تتقین اللہ، کیا اللہ سے نہیں ڈرتی ہو؟ الم تسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے تم نے نہیں سنا ہے کہ لا نورثو، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ما ترکنا فهو صدقۃ وانما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفتهم، اور یہ کہ یہ مال آل محمد کے لیے، یعنی ان کی ضروریات کے لیے اور ان کے مہمانوں کے لیے، یہ اس میں نصیفتہم لکھا ہے، غلط ہے، لضیفتہم، نون نہیں ہے بلکہ لام ہے، اور اس کے بعد صاد کے اوپر بھی نقطہ رہے، لضیفتہم، یہ مال آل محمد یعنی ان کی ان کو پیش آنے والی ضروریات کے لیے اور ان کے مہمانوں کے لیے۔ فَإِذَا مِتُّ، پھر جب میں مر جاؤں گا، فَهُوَ إِلَىٰ مَنْ أُولِّيَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِي، تو وہ اس شخص کے حوالے ہوگا کہ جو میرے بعد امر خلافت کا والی قرار دیا جائے، متولی قرار دیا جائے، وہ اس کا انتظام دیکھے گا۔ پڑھیے۔ باب في بيان ما يختص بالخمس وسائل بالقربى، وبه قال حدثنا عبيد الله بن عبد بن ميسرة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك عن موسى بن يزيد عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب قال اخبرني زبير بن مطعم انه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبني المطلب شيء واحد. قال زبير ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. قال فكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ پہلے سے آپ کو معلوم ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، ہر حصہ کیا کہلاتا؟ خمس، تو 4 خمس تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے، اور 1 خمس للہ، یہ تو اللہ کا نام محض تبرک کے لیے ہے، باقی کتنے رہ جاتے ہیں؟ 5، للرسولی ولذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، تو وہ خمس کے بھی 5 حصے ہو کر کے 1 حصہ یعنی خمس الخمس رسول کا، 1 خمس الخمس کس کا؟ ذوی القربیٰ کا، رسول کے رشتہ داروں کا، اور پھر 1 حصہ مساکین کا، 1 حصہ ابن السبیل کا۔ اس طرح سے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کا حصہ کہاں ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کا کے حصے کا متولی اور منتظم خلیفہ ہے، اس خمس الخمس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خرچ کرتے تھے وہیں وہ خرچ کرے گا۔ آگے لذی القربیٰ رسول کے رشتہ داروں کا، اس کا بھی حصہ وہ باقی مانتے ہیں، لیکن حنفیہ کا جو مسلک ہے میں صرف وہ بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا حصہ ختم ہو گیا، سمجھے نا؟ کسی خلیفہ کو وہ خمس نہیں ملے گا۔ اب گویا
اس خمس کے 5 حصہ ہونے کے بجائے 4 ہی حصے ہوں گے۔ پھر ان 4 حصوں میں سے پہلے تو تھا رسول کے رشتہ داروں کا مطلق، اب وہ اطلاق ختم ہو گیا، سمجھیں کہ تمام رشتہ داروں کو ملے ایسا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے جو حاجت مند ہیں صرف ان کو ملے گا، اغنیا کو نہیں ملے گا۔ تو اس طرح سے اب اس خمس کے مصارف مستقل طور پر 3 ہی رہے، سمجھے؟ یتامہ، مساکین اور ابن السبیل، یہی 3 مصرف رہے خمس کے، یہ حنفیہ کے نزدیک۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب آپ نے پڑھا ہوگا، تو آپ کے اجداد میں ایک عبد مناف پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے؟ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، مطلب، نوفل، عبد شمس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں عبد مناف ہیں، ان کے 4 بیٹے تھے، ہاشم جن کی نسل کیا کہلاتی ہے؟ بنو ہاشم، مطلب ان کی نسل کیا کہلاتی ہے؟ بنو مطلب۔ عبد المطلب نہیں، وہ تو آپ کے دادا ہیں۔ اور تیسرے بیٹے کون تھے؟ عبد مناف کے نوفل، ان کی نسل بنو نوفل۔ اور چوتھے کون تھے؟ عبد شمس، ان کی نسل بنو عبد شمس۔ اب پڑھیے، سنیے، یہ زہری کہتے ہیں کہ مجھ سے سعید ابن مسیب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اخبرنی جبیر ابن مطعم، مجھ کو بتلایا جبیر ابن مطعم نے، جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن نوفل، سمجھے؟ جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف، تو بنو نوفل میں سے ہوئے نہیں ہوئے؟ بتلایا مجھ کو جبیر ابن مطعم نے کہ وہ اور عثمان ابن عفان آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اس خمس کے بارے میں جو آپ نے تقسیم کیا تھا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے درمیان۔ ابھی میں نے جو شجرہ بیان کیا ہے، کیا؟ بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو نوفل، بنو عبد شمس، سب کا جو ہے سلسلہ تو عبد مناف سے جا ملتا نہیں ملتا ہے؟ آپ نے خمس جو تقسیم کیا تو اس میں سے بنو ہاشم کو دیا، بنو مطلب کو بھی دیا، لیکن بنو نوفل جس میں جبیر ابن مطعم ہے اور بنو عبد شمس جس میں حضرت عثمان ابن عفان ہے، ان دونوں کو نہیں دیا۔ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ مجھ کو بتلایا جبیر ابن مطعم نے کہ وہ اور عثمان ابن عفان دونوں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے اس خمس کے بارے میں جو آپ نے تقسیم کیا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے درمیان۔ فقلت، جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ قسمتا لاخواننا بنی المطلب، آپ نے حصہ دیا ہمارے بھائی بنو مطلب کو، بنو ہاشم کو بھی تو دیا تھا نا، لیکن چونکہ بنو ہاشم میں سے آپ خود ہیں اس وجہ سے وہ نام نہیں لیا۔ قال، زہری کہتے ہیں، نہیں چھوڑ گئے، ہاں آپ نے حصہ دیا ہمارے بھائیوں بنو مطلب کو، وَلَمْ تُعْتِنَا شَيْئًا، اور ہم لوگوں کو یعنی بنو عبد شمس کو جس میں حضرت عثمان ہے اور مجھ کو
اور بنو نوفل کو جس میں سے میں ہوں کچھ بھی نہیں دیا. وقرابتنا وقرابتہم منک واحدۃ، حالانکہ ہماری قرابت اور ان کی قرابت آپ سے برابر ہے. ہماری قرابت اور ان کی قرابت آپ سے برابر ہے، اس لیے کہ ہم میں سب کے جد امجد عبد مناف. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، برابر کیسے ہو جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر کیسے ہو جائیں گے؟ انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد، بنو ہاشم اور بنو المطلب ایک ہیں. قال جبیر ولم یقسم لبنی عبد شمس ولا لبنی نوفل من ذلک الخمس، نہیں حصہ دیا آپ نے بنو عبد شمس کو اور نہ بنو نوفل کو اس خمس میں سے جس طرح حصہ دیا تھا بنو ہاشم اور بنو مطلب کو. قال زہری کہتے ہیں وکان ابو بکر یقسم الخمس نحو قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد ابو بکر بھی خمس کو یعنی خمس الخمس کو تقسیم کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم کرنے کی طرح. غیر انہ لم یکن یؤتی قربا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی، سوائے اس کے کہ نہیں دیتے تھے ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داروں کو جو نبی علیہ السلام ان کو دیا کرتے تھے. قال فکان عمر بن الخطاب یؤتیہم منہ و عثمان بعدہ، پھر عمر بن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو خمس میں سے دیتے تھے اور ان کے بعد حضرت عثمان بھی. تو ابو بکر کیوں نہیں دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو؟ مراد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رشتہ داروں کو نہیں دیتے تھے، جو حاجت مند ہوتے تھے انہی کو دیتے تھے. وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار غنی تھے، سمجھے نا، فقر اور حاجت ان کی دور ہو چکی تھی، اور جو حاجت مند تھے ان کو دیتے تھے. اب یہاں یہ بتلانا ہے کہ جب جبیر ابن مطعم نے یہ کہا کہ آپ نے بنو ہاشم کو دیا خمس میں سے اور ہم کو نہیں دیا، حالانکہ ان کی قرابت اور ہماری قرابت آپ سے جو ہے برابر ہے، کہ ہم میں سے سب کا سلسلہ نسب عبد مناف سے مل جاتا اور ایک طرح سے ہم سب عبد مناف کی اولاد میں سے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بنو ہاشم بنو المطلب شیء واحد. اور آگے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں بنو ہاشم اور بنو مطلب میں جدائی نہیں رہی، ان کا رویہ یکساں ہی رہا. اصل میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جب قریش مکہ نے تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا اور یہ عہد نامہ لکھ کر کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا کہ ہم میں سے کوئی نہ ان کے یہاں شادی بیاہ کرے گا اور نہ ہی کوئی اور تجارت خرید فروخت وغیرہ کا معاملہ کرے گا، بلکہ سلام کلام بھی ان سے نہیں کرے گا، ملنا جلنا بھی ان سے نہیں رکھے گا. تو انہوں نے بنو نوفل اور بنو عبد شمس نے قریش کا ساتھ دیا تھا بنو ہاشم کے خلاف. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو شے واحد رہ گئے. تو بنو ہاشم کے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا نا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی حصے دینے کی بنیاد صرف نسبی اتحاد نہیں ہے بلکہ نصرت اور اعانت ہے. نصرت اور اعانت ہے، اور جب نصرت اور اعانت کی ضرورت تھی تو بنو نوفل اور بنو عبد شمس الگ ہو گئے تھے. انہوں نے قریش مکہ کا ساتھ دیا بنو ہاشم کے مقابلے میں، اس لیے ان کو حصہ نہیں دیا. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال حدثنا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من خمس النفوس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال وكان ابو بكر رضي الله تعالى
جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حصہ دیا بنو عبد شمس کو اور نہ بنی نوفل کو خمس میں سے کچھ بھی، جس طرح حصہ دیا تھا بنو ہاشم اور بنو مطلب کو۔ امام زہری کہتے ہیں کہ اور ابو بکر خمس کو تقسیم کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم کرنے کی طرح، البتہ یہ بات ہے کہ وہ نہیں دیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو جس طریقے سے دیا کرتے تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رشتہ داروں کو دیتے تھے، کیونکہ آپ کے زمانے میں آپ کے تمام رشتہ دار حاجت مند تھے، لیکن ابو بکر تمام رشتہ داروں کو نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر ان میں سے غنی تھے اور جو حاجت مند تھے ان کو دیتے تھے وہ بھی۔ وَكَانَ عمر یُؤْتِیہم وَمَنْ كَانَ بَعْدَهُ مِنْهُ، اور عمر اور جو ان کے بعد خلیفہ ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو دیتے تھے خمس میں سے۔ بس بھائی 2 دن چھٹی رہے گی۔